جو مجھ غریب کی مدد کو آئے، اللہ نے مظلوم کربلا رخصت ہو گیا ہمارا امام ہم سے، آ گئی وہ شام کہ جو غریبوں کی شام ہے، آ گئی وہ شام جو اسیروں کی شام ہے، آ گئی وہ شام کہ جس شام میں ہمارے ورثہ کا سایہ ہمارے سروں پر تھا، لیکن اب بیویوں کے ورثہ کا سایہ ان کے سروں پر باقی نہیں ہے۔ یہ شام وہ شام ہے کہ جس میں ان کے اولاد ان کے پاس نہیں ہے، بلکہ اگلی شام میں ان کی اولاد ان کے پاس تھی۔ عزیزان محترم، میں نے پہلی مجلس میں آپ سے بتایا کہ حسین پر کتنا ظلم کیا گیا، کتنی مظلومیت ڈھائی گئی، لیکن ایک مظلومیت جو ایسی تھی جو نہیں بتا سکا، برداشت نہیں کر سکیں گے آپ۔ ذرا تصور کیجئے کہ زہرا کا لال، صاحب چادر تطہیر کا وارث، جب زمین کربلا کی ریتی پایا تو ایک مرتبہ ابن سعد آواز دیتا ہے کہ حسین کے جتنے مال و اسباب ہیں سارے کے سارے لوٹ لو۔ ارے کوئی حسین کا کرتا لے کر کے جاتا تھا، کوئی حسین کا امامہ لے کر کے جاتا تھا، کوئی حسین کی رضا لے کر کے جاتا تھا، کوئی نالین لے گیا۔ ایک مرتبہ حسین میرے مولا کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، ایک شکی نے چاہا کہ اس انگوٹھی کو اتار لے، لیکن انگوٹھی انگلیوں میں سوجن کی وجہ سے نہیں اتر رہی تھی۔ اس نے کیا کام کیا؟ اس کے اوپر امام سجاد نماز میں لعنت کرتے ہیں، اس نے کیا کام کیا کہ دو پتھر لائے، ایک پتھر نیچے رکھا، دوسرے پتھر کے اوپر انگلی رکھی، انگلی کے اوپر خنجر رکھا، خنجر رکھنے کے بعد دوسرے پتھر سے مارتا جا رہا ہے، دوسرے پتھر سے مارتا جا رہا ہے۔ ہائے رے میرا مظلوم مولا کہ جس کے مر جانے کے بعد، جس کے شہادت پا جانے کے بعد اس کے جسم کے اعضاء بھی سلامت نہیں ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، ایک مرتبہ حسین جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو میرے مولا کا ذوالجناح اپنے زبان بے زبانی سے کہہ رہا ہو، اے آقا ایک مرتبہ میرے اوپر سوار ہو جائیے، اے آقا ایک مرتبہ میرے اوپر آ جائیے تاکہ میں آپ کو ان سب سے کافی دور لے کر کے چلا چلوں۔ ایک مرتبہ ذوالجناح خیمے کی طرف آیا، آ کر کے ہنہنانے لگا۔ روایت میں پوچھا گیا کہ مولا یہ گھوڑا ہنہنانے کے بعد کیا کہہ رہا تھا؟ امام باقر فرماتے ہیں کہ یہ ہنہنا نہیں رہا تھا بلکہ بیان کر رہا تھا کہ امت مسلمہ نے محمد کے لال کو مار ڈالا، مسلمانوں نے مسلمان بنانے والے کے نواسے کو مار ڈالا۔ ہائے رے وہ زہرا کا لال کربلا میں مارا گیا۔ جیسے ہی گھوڑے کی آواز سنی کوئی ساری بیویاں آگے آ گئیں، لیکن ایک بیوی ایسی تھی کہ جو سیدھے گھوڑے کے گردن سے لپٹنے کے بعد کہہ دی ہے، اے بابا کے گھوڑے ذرا اتنا بتا، جب میرا بابا مارا گیا کیا اسے پانی پلایا گیا تھا یا پیاسا مارا گیا تھا؟ لیکن ہائے غربت، اس بچی کو اب کون بتائے کہ اے سکینہ تمہارے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا 14 ضربوں میں مارا گیا۔ ہائے وہ حسین، اب باری آتی ہے، فوجوں میں آواز گونجی کہ حسین کے خیموں میں آگ لگا دو۔ ہاں خیموں میں آگ لگ گئی، اب بیویاں خاک پہ بیٹھی ہیں۔ کل تک جن کے خیمے سلامت تھے اب ان کے سر پر کوئی سایہ کرنے والا نہیں ہے۔ ہم اور آپ اپنی اپنے گھروں کو لوٹنے کے بعد آرام سے اپنے اپنے بستروں پر سو جائیں گے، لیکن ایک مرتبہ نیند میں جانے سے پہلے ذرا یہ سوچئے گا کہ علی کی بیٹی ابھی بھی خاک کے بستر پر سو بیٹھی ہوئی ہے، اور کل تک عباس تھے، کل تک اون و محمد تھے، کل تک حسین باقی تھے، لیکن اب ایسی شام آئی ہے کہ جس کا نام شام غریبہ ہے، یہ غریبوں کی شام ہے۔ ان بیویوں کا اب کوئی وارث موجود نہیں ہے۔ ہاں عزیزان محترم، ایک بچی تھی کہ جس کے نام ہی سے شام غریبہ رکھی گئی ہے کہ اس کا نام سکینہ ہے۔ شام ہوتے ہی بچوں کو نیند آ جاتی ہے۔ سکینہ کی عادت آپ کو پتہ ہے نا، اسے بابا کے بغیر نیند نہیں آتی ہے۔ اب بابا کو کہاں ڈھونڈے؟ اب جنگل میں جا رہی ہے، جانے کے بعد آواز دیتی بابا بابا مجھے نیند آ رہی ہے، بابا کہاں ہو، میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں، اے بابا بہت اندھیرا ہے، بابا کہاں ہو؟ ایک مرتبہ سر بریدہ سے آواز آئی ہے میرے لال سکینہ ادھر آ جاؤ، تمہارا بابا ادھر ہے۔ جیسے بابا کی آواز سنی سکینہ دوڑی دوڑی گئی، چاہا کہ بابا کے سینے پر سر رکھ کے سوئیں، لیکن بچی نادان ہے، بچی یہ سمجھ نہیں پائی، بچی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بابا کے سینے پر تیر لگا ہوا ہے۔ یہ بچی اب جگہ ڈھونڈ رہی ہے کہ کس جگہ جا کر کے بابا کے پاس سوں۔ تو آپ کو پتہ ہے سکینہ کہاں سوئی ہیں؟ سکینہ اپنے بابا کے تلووں پر سر رکھ کے سوئی ہیں۔ ایک مرتبہ جب سکینہ اپنے بابا کے تلووں پر سر رکھی ہے نا تو ایک آواز دی، کہا بابا، اے میرے بابا
اے میرے مظلوم بابا، تمہیں پتہ ہے جب تمہاری شہادت ہو گئی میرے بابا تو اشقیاء خیموں تک چلے آئے۔ اے بابا ابھی چند روز پہلے چچا مسلم کی شہادت ہوئی تھی، آپ نے رقیہ کو اپنے پاس بلا کر کے بابا اس کے سر پر چادر رکھی تھی، اس کو گوشوارے پہنائے تھے۔ اے بابا اور سب سے بڑی بات اس کے سر پر دست شفقت پھیرا تھا اور یہ کہا تھا کہ اے رقیہ تم پریشان مت ہو، تمہارا بابا انتقال کر گیا، تمہارا بابا مر گیا، میں زندہ ہوں، میں تمہارا بابا ہوں۔ لیکن بابا پتہ ہے جب تمہاری شہادت ہوئی تب بھی اشقیاء خیموں میں آئے۔ مجھے لگا بابا جس طریقے سے آپ نے مجھے دلاسا دیا تھا، جس طریقے سے آپ نے رقیہ کو دلاسا دیا تھا، گوشوارے پہنائے تھے، سر پر ہاتھ رکھا تھا، مجھے لگا بابا یتیموں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے۔ لیکن اے بابا قیامت ہو گئی۔ اشقیاء جب اس نے ہاتھوں کو اٹھایا مجھے لگا کہ بابا وہ میرے سر پر دست شفقت پھیرے گا، لیکن اے بابا شمر نے اتنی زور سے تماچا مارا، اے بابا شمر نے اتنی زور سے تماچا مارا نا، اے بابا میں زمین پر گر گئی۔ اے بابا پھر دوسرا شقی آیا، اس نے ایک مرتبہ پھر ہاتھ اٹھایا، بابا میں نادان تھی، میں سمجھ نہ سکی، اس نے پھر ہاتھ اٹھایا، مجھے لگا شاید اس نے تماچا مارا، یہ دست شفقت پھیرے گا، لیکن بابا قیامت آ گئی۔ اس نے جو آپ نے گوشوارے مجھے پہنائے تھے بابا، اس نے میرے کانوں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور گوشوارے اتر نہیں رہے تھے۔ اے بابا اس نے اتنی تیزی سے وہ گوشوارے چھینے کہ بابا میرے کانوں کی لویں پھٹ گئیں۔ اے بابا دیکھو میرے کانوں سے ابھی بھی خون جاری ہے۔ اے بابا ایک شقی اور آیا، اس نے پھر ہاتھ اٹھایا، مجھے لگا بابا یہ دست شفقت پھیرے گا، میں بڑے یاد سے اس کے پاس تھی، کھڑی رہی۔ اے بابا جیسے ہی وہ قریب آیا اس نے میرے بالوں پہ ہاتھ ڈالے، اے بابا میں چھڑاتی رہی، لیکن بابا اس نے تیزی کے ساتھ کھینچتے ہوئے جب میری دیدہ کو چھینا، اے بابا جب میری دیدہ کو چھینا تو بابا مجھے شرم آ گئی۔ بابا میں خیمے کے پیچھے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن پلٹ کر کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں خیمے کے پیچھے بھاگی، لیکن بابا وہ کرتا جو آپ نے مجھے پہنایا تھا جاتے وقت، اے بابا اس کرتے میں آگ لگ گئی۔ دیکھو بابا میں اپنے دامن کو پھیلا کر کے کہتی ہوں، ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اے میرے بابا، اے میرے مظلوم بابا، اے میرے غریب بابا، کیا تمہارے بعد یتیموں کو ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ کوئی اگر دست شفقت پھیرنے والا نہ ہو تو اسے تماچے مارے، اس کے گوشواروں کو چھین لے، اس کے سر سے چادروں کو چھین لے؟ ہاں عزیزان محترم آپ کی آوازیں گریا بلند ہے، بس میں نے ختم کر دی مجلس، میرے اندر زیادہ ہمت نہیں ہے جامع قریبہ پڑھنے کی۔ الغرض سکینہ اپنے بابا سے کہتی جاتی تھی، ایک لمحہ ایسا آیا کہ سکینہ کو نیند آ گئی۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب ڈھونڈتی ہوئی آئی، سکینہ بیٹا کہاں ہو، اس دشت میں کہاں ہو، ہم تمہیں کہاں ڈھونڈیں؟ تو ایک آواز آئی کہ اے زینب ابھی آواز مت دو، ابھی زیادہ تیز سے مت بولو، کیونکہ ابھی سکینہ مجھ سے شکایتیں کرنے کے بعد سوئی ہے، اسے تھوڑا آرام کر لینے دو، اسے تھوڑا سکون پا لینے دو۔ آپ کو پتہ ہے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ سکینہ، لیکن آپ کو سکینہ کے نام کے معنی پتہ ہیں؟ سکینہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ سکون دینے والی، لیکن ہائے وہ بچی کہ جس کے نام میں ہو کہ وہ سکون دینے والی ہو، لیکن اسے اپنے بابا کے بعد کبھی سکون نہ لینے نہیں دیا گیا۔ ہاں اگر کوئی پاس آتا تھا تو تماچے مارتا تھا، تازیانے مارتا تھا، دورے لگاتا تھا۔ شہزادی کونین نے اپنے بابا سے ایک مرتبہ یہی کہا تھا، اے بابا جب سر امام کا آیا ہے نا، آنے کے بعد اپنے سینے پر رکھ کر کے کہتی ہیں، اے بابا ایک وقت ایسا تھا کہ جب میں آپ کے سینے پر سویا کرتی تھی، لیکن اب بار رت بدل گئی ہے، اب ترتیب بدل گئی ہے، اب آپ میرے سینے پر سو رہے ہو۔ بابا ذرا انصاف سے بتاؤ، آپ نے 58 برس کی عمر میں کوئی ایک ایسی 4 سال کی بچی دیکھی ہو کہ جس کے بال سفید ہو گئے ہو؟ اے بابا میرے بال سفید ہو گئے، اے بابا میری کمر سوکھ گئی۔ اے بابا تمہیں پتہ ہے شام کربلا سے لے کر کے شام کے سفر تک بابا تم نے نوکے نیزہ سے غور کیا، دیکھا کہ کوئی مجھے تماچے مار رہا تھا، کوئی دشوار گردے سے لگا رہا تھا۔ اے بابا میں بہت پیاسی تھی، اے بابا مجھے پیاس لگا کرتی تھی، لیکن شمر میرے سامنے آتا تھا، میرے سامنے آنے کے بعد مشکیزہ لیتا تھا، پورا پانی میرے سامنے پھینک دیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ آل رسول کو پانی نہیں دیا جائے گا۔
اے بابا بتاؤ میرا کیا قصور تھا، اے بابا بتاؤ میں نے کیا کیا، اے بابا مجھے پانی دے، اے بابا ہماری پھوپھیوں کے سروں کو گردن رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا، بابا میں سب سے چھوٹی تھی، اے بابا میں سب سے چھوٹی تھی، بابا جب کبھی پھوپھیاں اپنے اپنے سروں کو اٹھا لیا کرتی تھی تو رسیاں جب اٹھتی تھی اے بابا میرا پاؤں زمین سے اٹھ جایا کرتا تھا اور میری گردن کھنچ جایا کرتی تھی، میری سانسیں پھنس جایا کرتی تھی، میں آواز دیتی تھی اے پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں ذرا گردن نیچے کر لو میرا دم گھٹا جا رہا ہے۔ اسے عالم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ذنب قضاء تسليما لأمره إنا لله